اہل علم جانتے ہیں کہ کسی بھی آدمی، جگہ اور چیز کے نام کی بنیادی غرض و غایت اگرچہ اس کی پہچان اور دوسری چیزوں سے امتیاز ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، نام وہ ہے جس کے ذریعے کسی شے کی ذات کا تعارف حاصل کیا جائے اور اس کی اصل سمو ہے۔ اسی طرح صاحب مصباح اللغات نے اسم کے لغوی تعریف یوں کی ہے، نام وہ لفظ جو کسی جوہر یا عرض کی تعین و تمییز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تاہم انسانی تاریخ کی گواہی اور عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ نام اپنی وضع کے مطابق بسا اوقات اپنے مسمى جس کے لیے اس نام کی وضع کی گئی ہے کی ذات ہے، اس کی فکر و سوچ اور معاشرے پر اچھے یا برے کچھ اثرات بھی ڈالتا ہے۔ بد کے حوالے سے ذیل میں ایک اور عبرت انگیز اور سبق آموز روایت ملاحظہ ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، جمرہ بمعنی انگارہ۔ آپ نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا شہاب بمعنی آگ کی چمک کا بیٹا۔ آپ نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے بتایا ہرکا بمعنی جلانا گرمی سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، تمہاری جائے رہائش کہاں ہے؟ اس نے کہا حرۃ النار یعنی آگ کی سیاہ پتھروں والی زمین میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کے کون سے حصے محلے میں؟ اس نے کہا ذات نطع یعنی آگ والے حصے میں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومنانہ فراست کی بنیاد پر فرمایا، جلدی سے اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچو، بے شک وہ جل چکے ہیں، یعنی واقعی اس کے اہل خانہ جل چکے تھے۔ معنوی اعتبار سے برے نام بسا اوقات غیر جاندار چیزوں میں بھی اپنے تباہ کن اثرات دکھاتے ہیں۔ چنانچہ کربلا نام کی سرزمین اور عقر ذبح کرنا نام کی قریبی بستی، جس کا نام سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من العقر کے الفاظ میں وہاں ذبح ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خانوادہ اور آبان و انصار کے لیے کرب و بلا اور ذبح کے معنوں میں اسم بامسمہ ثابت ہوئے، وہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب اور خون چکا داستاں ہیں۔ برے ناموں کے مقابلے میں اچھے اور شرعی طور پر جائز مفہوم کے حامل نام کی تاثیر و برکت کی سب سے بڑی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ چنانچہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دن عرب کے عام دستور کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا تو کھانا کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، تم نے جس پوتے کے لیے ہماری ضیافت کی ہے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد۔ اس پر انہوں نے پھر سوال کیا کہ اپنے خاندانی ناموں سے ہٹ کر یہ انوکھا نام آپ نے کیوں کر تجویز کیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ خالق کائنات آسمان میں اور مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام دادا کی خواہش اور خدا کی تکوینی منشا کے مطابق جس طرح اسم بمسمہ ثابت ہوا اس پر اپنے پرائے سب گواہ ہیں۔ معنوی اعتبار سے جو نام اپنے اندر کوئی خیر کا پہلو یا شرعی و اخلاقی لحاظ سے اچھا مفہوم نہیں رکھتے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناپسند فرماتے تھے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے در ذیل روایت ملاحظہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دھوئی جانے والی اونٹنی کے متعلق فرمایا، کون اس آدمی کا دودھ دھوئے گا؟ تو مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دھوؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا مرہ، لفظی معنی کڑوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کون آدمی اسے دھوئے گا؟ تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حرب، لفظی معنی جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کون اس اونٹنی کا دودھ دھوئے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا یعیش، لفظی معنی زندہ رہنے والا۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دودھ دو ہو۔ اسی طرح نواسۂ رسول کریم حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک کی ولادت پر جب ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام حرب سے تبدیل کرتے ہوئے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما رکھا۔ کتب احادیث میں نو مولود کا نام رکھنے سے متعلق جو ہدایات روایات میں موجود ہیں ان سے مترشح ہوتا ہے کہ نام کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محتاط تھے۔ ہر ایسا نام جس کے الفاظ و معنی میں کوئی شر کا پہلو ہوتا یا اس سے اسلامی اعتقادات پر زور پڑنے کا اندیشہ ہوتا یا اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تبدیل فرما دیتے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں متعدد نام گنوائے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنوی قباحت کے پیش نظر تبدیل فرما دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں نقل فرمایا گیا ہے اپنے لڑکے کا نام رباح نہ رکھو، نہ یسار، نہ نجیح اور نہ افلح، کیونکہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مثلاً ربح بمعنی تجارتی نفع اور یسار بمعنی آسمانی اور مالی وسعت یہاں موجود ہیں، اب بالفرض اگر وہ وہاں موجود نہیں تو جواب دینے والا کہے گا کہ نہیں، جو شرعی آداب اور شکر الہی کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ بعض لوگ غلو عقیدت میں ایسا نام رکھ لیتے ہیں جو انسانی شرف کی توہین کے مترادف ہے، اور ارشاد الہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق میں زیادہ عزت دی ہے، کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلاً کلب عباس اور سگے میراں وغیرہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کی ایک روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب یا کلیب، یعنی کہ کلب بمعنی کتا یا کلیب اس میں تصغیر چھوٹا سا پیارا کتا نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جن وجوہات کی بنا پر شارع علیہ السلام نے صحابہ و صحابیات کے نام تبدیل فرمائے ہیں ان میں ایک نمایاں وجہ یہ بھی ہے کہ کسی آدمی یا بچے بچی کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ذاتی عجب، خود ستائشی اور اپنی پارسائی کا تاثر ملتا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا سابقہ نام برہ بمعنی سرایا نیکی تھا، جس پر کہا گیا کہ یہ تو گویا اپنی پاکیزگی اور پارسائی خود بیان کر رہی ہے، تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ اسی طرح ربیبہ رسول حضرت زینب بنت ام سلمہ کا پہلا نام برہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کا نام بھی زینب تجویز فرمایا۔ اس برہ نام کی زینب سے تبدیلی کی وجہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے نیکی والا کون ہے۔